بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ درود پڑھیے بر محمد برادران ارجمند واجب الاحترام صاحبان عزت، سلسلہ دروس تفسیر سورہ انبیاء، ہم سورہ انبیاء کی 16 اور 17 آیت دوسرا دن ہے تفسیر عرض کر رہے ہیں۔ مقدمتاً کیونکہ یہ سورہ مکی ہے اور مکہ میں اکثریت مشرکین کی تھی، اور یہ مشرکین کے پاس دو مہم عقیدے رکھتے تھے، ایک تو منکر توحید تھے، دوسرا منکر قیامت۔ تو اسی یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں ان دو چیزوں کا زیادہ ذکر ہے، توحید اور قیامت کا۔ کل کے دن میں ہم عرض کی مقدمتاً کہ خداوند متعال ظاہراً یہ آیات کا مخاطب جو ہے وہ مشرکین تھے، لیکن کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے تمام بشریت کے لیے، فقط مشرکین کو مخاطب نہیں ہے بلکہ ہم سب کو قرآن مخاطب ہے۔ بعض اوقات ہم عملی ظاہری طور پر شاید ہم بیان نہ کریں کہ ہم قیامت کے منکر ہیں، لیکن ہمارا کردار اور پریکٹیکل طور پر جو ہم کام انجام دیتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم در واقع کس کے منکر ہیں؟ قیامت کے منکر ہیں۔ ممکن ہے کوئی آدمی نہ کہے میں یار کہاں منکر ہوں، لیکن پریکٹیکل جب آپ اس کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ واقعاً یہ قیامت کا آدمی منکر ہے۔ اگر قیامت کا منکر نہ ہوتا بربریت ظلم و ستم نہ کرتا، ہمارے سارے جان دیتا۔ بس یہ آدمی جو بربریت ظلم و ستم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، کسی کی انسان توہین کرتا ہے، ہمسائے کے حقوق ادا نہیں کرتا، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، فرزندان کے حقوق ادا نہیں کرتا، زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اسی طرح زوجہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ تو جب ہم ان چیزوں کو پریکٹیکل دیکھتے ہیں، ممکن ہے مومن بھی ہو، شیعہ بھی ہو، لیکن پریکٹیکل آپ جب ان کی زندگی کی طرف نظر کریں گے، دیکھیں گے، آپ کو حقیقت میں وہ قیامت کا منکر نظر آئے گا۔ اگر آپ کو کہیں یار آپ تو قیام منکر ہو گئے، وہ آ رہے تم منکر ہو گئے کیوں؟ اور قبول نہیں کرے گا، لیکن اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں نمایاں ہیں، واضح ہیں، دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ آدمی کیا ہے قیامت میں منکر ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ہے، یہ فقط ہم ان لوگوں کے نہیں کہہ رہے، ہم سب کے لیے جو ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سب کے لیے ہے کہ ہم پہلے اپنی زندگی کو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم قیامت کے منکر ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ایسا کام کر رہے ہیں دروا کے پریکٹیکل طور پر ہم کہیں انکار کر رہے ہیں قیامت کا، کہیں ایسا نہ ہو۔ کل ہم نے کہا خدا نے اس آیہ مجیدہ میں عرض کیا، اے مشرکین مکہ یاد رکھو، یہ جو آسمان کی خلقت ہے، آسمان کو خلق کیا ہم نے، زمین کو خلق کیا، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، یہ کوئی ہم نے کھیل اور تماشا نہیں کے طور پر بنایا، خلق کیا، یہ کوئی بازی نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے کہ ایسا نہ کہ خدا بیکار بیٹھا ہوا تھا چلو اس کو بنا لوں تو میں مصروف ہو جاؤں گا، ایسی چیز نہیں ہے کہ خدا اپنی مصروفیت کو رکھنے کے لیے یہ آسمان کو بنایا، زمین کو، کیونکہ بیکار بیٹھا ہوا تھا، نکمہ بیٹھا ہوا تھا چلو مصروف ہو جاؤں، ایسا نظام نہیں ہے۔ خدا نے اس کو ایک ہدف کے لیے خلق کیا ہے، ایک مقصد کے لیے ان سب کو خلق کیا ہے۔ تو مشرکین کو خدا جھنجھوڑ رہا ہے، ان کے ضمیر کو ہلا رہا ہے کہ یہ تم نے کیا سمجھا ہے، یہ میرے نبی کا انکار کر رہے ہو، دروا کہ تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، کہ یہ تم نے یہ سوچا کہ سب کچھ یہ نظام جو ہے میں نے فضول بنایا ہے، یہ ایسے میں نے بنا دیا؟ نہیں، ان کے بنانے کا کوئی ہدف، کوئی مقصد ہے، اس مقصد کو دیکھو وہ کیا ہے، وہ ہدف کیا ہے۔
ہم نے کل کی خدمت میں عرض کیا اس دنیا کے بنانے کا ایک ہدف اور مقصد کیا ہے کہ تم سے ایگزام کیا ہوگا، تمہارا امتحان ہوگا۔ بس کیا ہوا، خدا نے کہا یہ جو میں نے نظام بنایا ہے اس ہدف ہے، اس ہدف اور مقصد کے لیے پہلا میرا کام یہ ہے کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہارا امتحان لوں گا، تمہارا ایگزام ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی۔ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس دنیا میں آئیں اور امتحان نہ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے انبیاء سے امتحان لیا، جو ہمارے ہادی ہیں، جو لیڈر ہیں، ان کو جب نہیں چھوڑا تو آپ نے مجھ کو کیا چھوڑیں گے؟ اس لیے پھر خدا نے آیت میں ذکر کیا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ گمان ہو، خیال ہو، تصور ہو، اَيَحْسَبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، کہ وہ لوگ گمان اور خیال رکھتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ ہم سے امتحان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایمان لیں۔ یہ ایمان لے آنا دلیل نہیں ہے کہ ہم آپ سے امتحان نہیں لیں گے، امتحان ہوگا۔ بولو آپ ایمان ہی کیوں نہیں لے آئے؟ ایمان کے باوجود تم سے ہم امتحان لیں گے، کوئی بھی اس امتحان سے معاف نہیں ہے۔ جب انبیاء کو نہیں چھوڑا، ائمہ علیہ السلام کو خدا نے نہیں جوڑا، لہذا امتحان ہے۔ ہاں، اس امتحان میں کیٹیگری ہے۔ انبیاء کے کیونکہ رتبہ بلند ہے، ان کے رتبے کے مطابق اتنا سخت امتحان خدا لیتا ہے ان سے۔ جتنا ان کا رتبہ اور شان بلند، اتنا امتحان سخت۔ جتنا رتبہ اور منزلت گھٹ کم، تو اتنا کیا ہو گیا، امتحان بھی کم آسان ہوگا۔ بس کیٹیگری ہے امتحان کی۔ خدا انسان کی وسعت اور قدرت کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ اب میری قدرت ایک من وزن اٹھانے کے لیے کوئی رکھے 10 من میرے اوپر، ہاں نہیں ہو سکتا نا۔ بس میری قدرت کے مطابق خدا نے کیا کرنا ہے، امتحان لینا، جتنا میں برداشت کر سکوں۔ کیونکہ انبیاء کے ہاں قدرت زیادہ آپ اور مجھ سے، تو وہ مسائل زیادہ برداشت کر سکتے ہیں۔ خدا نے ان کی منزلت کے مطابق امتحان رکھا۔ لہذا تمام انبیاء کی آپ ہسٹری دیکھیں، حضرت یعقوب کو دیکھیں، امتحان رکھا جو کتنا سال، 40 سال بیٹا زندہ ہے لیکن غائب ہے، زندہ ہے لیکن غائب، دیکھ نہیں رہا۔ یہ امتحان اس کے لیے۔ آنکھیں چلی گئیں فراق یوسف میں، جدئی یوسف میں، آنکھیں چلی گئیں، رات دن گریا بکا، نور آنکھوں سے چلا گیا۔ یہ امتحان تھا۔ یوسف کا امتحان کیا تھا کہ اے یوسف، میں دیکھتا تو اپنے دامن کو کیسے پاک رکھتا ہے۔ تیرا امتحان ہے زلیخا، تیرا امتحان ہے زلیخا۔ اب تو زلیخا سے کیسے بچے گا، یہ تیرا امتحان ہے۔ جب یوسف زلیخا کے دامن سے پاک ہو کے نکلا، خدا نے کہا نہیں، ابھی دوسرا امتحان ہے، تمہیں جیل میں ڈلواؤں گا، وہ بھی کتنا سال، 10 سال تو جیل میں رہے گا، میں دیکھوں گا تو کتنا میرا شکر گزار بندہ ہوگا۔ یوسف کا امتحان ہو گیا۔ اسی طرح یہ حضرت ایوب دولت مند، ثروت مند، 18-19 بیٹے، مال اتنا فراوان، بھیڑ بکرے اتنا فراوان، چراوے جب لے جاتے واپس دے پتہ نہیں کتنا ہے، اتنی لاتعداد۔ لیکن ایک مرتبہ خدا امتحان لیتا ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے چھت کو گرنا تھا، 11 کے 17 بیٹے ایٹ اے ٹائم، اسی ٹائم فوت۔ کتنے امتحان ہیں؟ اچھا، اس امتحان کے بعد خدا نے کہا میں دیکھتا ہوں تو کتنا میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے غربت میں ڈال دیا حضرت ایوب کو، یہاں تک کہ غربت میں ڈالا، لقمے کے لیے ایک ٹائم کا لقمہ نہیں تھا۔ زوجہ جاتی کہاں، لوگوں کے گھر کام کرتی، وہ جو مزدوری ملتی وہ لے کر آتی جو کھانا کھاتے۔ جو وقت کا شہنشاہ، بادشاہ، یہ منزل پہنچ گئی۔ یہاں تک منزل پہ فقط غربت نہیں، بلکہ اللہ نے ایک بیماری حضرت ایوب کو لاحق کر دی، بیماری اتنی خطرناک بیماری جو لا علاج تھی۔ یعنی کتنے امتحان دیے؟ 3 حضرت ایوب کا۔ ایک اب بیٹوں کی رحلت، ایٹ اے ٹائم 17-18 بیٹے، ایٹ اے ٹائم اسی ٹائم کیا ہو گئے، فوت ہو گئے، کوئی ایک زندہ بھی نہیں رہا، یہ ایک امتحان۔
دوسرے امتحان غربت دے دی. امیر تھا، غربت ایسی جو زوجہ مجبور ہوگی لوگوں کے گھر جا کے کام کرنے کے لیے. جو تانے حضرت ایوب کو دیتے تو بڑا نبی ہے، تو کہتا ہے میں یہ ہوں، میں تمہیں ہدایت کروں، تیری حال تو یہ ہے، تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیری زوجہ ہمارے گھر کام کرتی ہے، ہم وہ ہدیہ دیتے ہیں، تو زندگی چلا رہا ہے. دشمنوں کے تانے کا امتحان جدا، غربت کا امتحان جدا، بیٹوں کا فراق جدا، پھر اس کے علاوہ خدا نے بیماری بھی لگا دی، لا علاج بیماری. کتنا امتحان؟ کیونکہ نبوت کا مرتبہ شان بلند تھی، اس لیے خدا نے ان کے مطابق کیا کیا؟ امتحان لیا. حضرت موسیٰ کے امتحان فرعون کے مقابلے میں، گھر نہیں آ سکتا، واپس نہیں آ سکتا، پریشان ہے، جانتا ہوں تو فرعون مارتا ہے، ملک بدر ہے. کہاں پہ ہے یہ بنی فرعون؟ کہاں رہتا تھا؟ مصر معروف ہے، مصر کا احاطہ معروف ہے، پوری سلطنت تھی. لیکن حضرت موسیٰ کہاں اب فرار کر کے نکلے، کہاں پہنچے؟ دریا کو پار کر کے دوسری طرف چلے. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مدائن. مدائن. کیا نام ہے اس کا؟ مدائن. اب کس علاقے میں شمار ہے، کس ملک میں ہے؟ عراق میں. ویری گڈ. مدائن عراق میں ہے. اب مصر سے رات دن بھاگتا دوڑتا اپنی جان کو بچانے کہاں پہنچا؟ مدائن. مدائن حضرت موسیٰ سے پہلے ایک نبی رہتا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ مدائن میں ایک نبی رہتا تھا حضرت موسیٰ سے پہلے اس جگہ میں، جس کا نام حضرت شعیب ہے. حضرت شعیب مدائن میں رہتے تھے. اور حضرت موسیٰ جب پہنچے، حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں بھیڑ بکریاں چرا کے آئی ہوئی تھی پانی پلانے کے لیے. یہ واقعہ قرآن ہے نا. قرآن اس لیے کہتا ہوں پڑھا کرے، اس چیزیں سے آپ متوجہ ہوں گے. قرآن تجھے یہ چیزیں بتائے گا. حضرت موسیٰ آئے، دیکھا مردوں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ 2 خواتین دور پردہ حجاب میں لوگوں سے دور کھڑی ہوئی، لیکن ان کو کوئی ٹائم نہیں دے رہا. حضرت موسیٰ آگے کہا تجھے یہ جو خواتین پردہ دار ہوتی ہیں ان کو ٹائم کیوں نہیں دیتے ان کی بھیڑ بکریاں؟ تو خود حضرت موسیٰ جا کے ان کو پانی پلائے، ان کی بھیڑ بکری کو، اور باعزت روانہ کیا. جب یہ 2 بیویاں گھر رہی ہیں، حضرت شعیب کو کہا ہم نے ایک ایسا پاکیزہ مرد دیکھا ہے، ایسا غیرت مند دیکھا ہے جو آج تک ہم زندگی میں پہلی فرد اور پہلا شخصی زندگی میں دیکھا ہے، اتنا غیرت مند. حضرت شعیب نے کہا اس کا حلیہ شکل کیا ہے؟ بیوی نے بتائی ہے. کہا یہ کہاں ہے؟ فلاں آدمی کو بھیجا، اس کو لے آؤ. حضرت موسیٰ کو لے. جب یہ تعریف سنی حضرت شعیب نے کیسا پاکیزہ، ایسا غیرت مند شخص، کہا ایک کام کرنا ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں ایک کا آپ کو رشتہ دیتا ہوں، اس کے عوض، اس کے حق مہر یہ ہے آپ 20 سال میری بھیڑ بکریاں چرائیں گے. شادی تو ہوگی لیکن 20 سال تک آپ نے میرے پاس رہنا ہے. فرعون کے ڈر سے نکلا، مدائن پہنچا. مدائن میں آیا، اللہ نے کیا کر دیا؟ کہا مطلب تو گھبرا نہیں، تو اکیلا تھا، ہم نے آپ کو بھی 2 کر دیے، تجھے نعمت بھی دے دی میں نے. اب جب نعمت ملی، ہاں نکتہ یہاں پہ 20 سال جب تمام ہوئے، حضرت موسیٰ نے کہا آقا جان ابھی میرے لیے کیا حکم ہے؟ 20 سال تیرا میرا وعدہ تھا، میں نے تیرے بھیڑ بکریاں چرایا، 20 سال میں آپ کا غلام رہا. حضرت موسیٰ بھی نبی، حضرت شعیب بھی نبی، دونوں نبی. اور ایک نبی دوسرے نبی کا کیا ہے؟ غلام داروا کے ہو رہا ہے، اس کا نوکر بن رہا ہے. تو اب کہا آقا آپ کا میرا وعدہ تھا 20 سال تمام. کہا تیرا میرا وعدہ بالکل کلیئر ہے، ابھی دنیا کے جس نقطے میں جانا چاہیں آپ اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑ کے چلا جائیں، جہاں جانا چاہیں آپ کو اجازت ہے، چلا جائیں. تو آیت ہے موسیٰ، اب وہی وقت ہے، آپ فرعون سے بھاگ گئے تھے نا، اب فرعون کے دربار میں جا کے تو ہدایت کر فرعون کی. ادھر ہی جانا پھر. اب جانا ہے آپ نے کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. اب جا. بس حضرت موسیٰ کا امتحان بہت بڑا. وہ بادشاہ تھا اور یہ عام آدمی اس وقت تھے. یہ امتحان، بس اس امتحان میں کسی کو معافی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کا امتحان
حضرت ابراہیم نے مشرکین کے مقابلے میں بتوں کو توڑا، توحید، نمرود نے آگ میں ڈالا، یہ امتحان آگ میں ڈالا اور اس کے بتوں کا مقابلہ کیا۔ اللہ نے کہا نہیں ابھی امتحان تیرا باقی ہے۔ ایک کیا امتحان ہے؟ سخت ترین امتحان اور ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر۔ آگ میں نجات دے دی، آگ سے بچا دیا۔ نمرود سے مقابلے میں آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل محو تماشا در و بام رہے۔ یہ دیکھیں، کہا نہیں آپ نمرود سے نجات حاصل کی نا، نہیں یہ ایک امتحان آپ کا، اچھا آگ میں ڈالا گیا، ایک اور دوسرا امتحان، تیسرا امتحان اور ہے، وہ کیا ہے؟ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے میری راہ میں قربان کر۔ کون سا بیٹا؟ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے حضرت اسماعیل عطا کیا تھا، حضرت کی عمر کتنا تھی؟ 90 سال، 70، بعض کہتے ہیں 80، 70-80 سال، ایک بڑھاپا ہے، آخری ایج ہے انسان کی۔ سر جب بیوی نے بھی یہی کہا نا کہ اب اللہ مجھے کیسے دے گا جب میں اس قابل ہی نہیں، آخر ہوں یعنی بانج ہوں، تو لہذا کہ اللہ نے اس سن میں ایک فرزند عطا کیا اور اس کے ساتھ کتنے عشق محبت ہوگی؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ تو اتنا محبت خدا نے کہا نہیں اب اور امتحان ہے آپ کے لیے، 80 سال کے بعد میں نے ایک بیٹا عطا کیا، میں دیکھتا ہوں تم میری راہ میں قربان کرتا ہے یا نہیں۔ امتحان کلیئر ہو گئے امتحان میں، تو بس معلوم ہوا امتحان میں کسی کو معافی نہیں ہے، امتحان ہر صورت میں لینا ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ اللہ کتنی چیزوں کے ذریعے امتحان لے گا؟ مال کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے، اور تیسرا کیا تھا؟ میں رہنمائی کرتا ہوں نقص من الجوع جی، آفرین، بہت اچھا بولا کریں آپ بھی، بہت اچھا۔ 7 چیزوں کے ذریعے خدا نے آپ سے امتحان لینا ہے، 3-4 شاہ صاحب نے بتا دی، 1-2 اور میں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ یہ ذہن میں آ جائے۔ 7 چیزوں کے ذریعے خدا تمہارا امتحان لے گا، معافی نہیں ہے۔ پہلی چیز الذی خلق الموت والحیات، موت کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا کہ تو موت کو پسند کرتا ہے یا موت سے تو فراری ہے، یہ ایک۔ دوسرا امتحان کیا ہے؟ نبلوکم بالشر والخیر، خدا تمہارا امتحان لے گا برائیوں کے ذریعے اور نیکیوں کے ذریعے۔ یہ دونوں دریا سامنے بہ رہے ہیں، آیا برائیوں کے دریا میں غوطہ لگاتے ہو یا نیکیوں کے دریا میں غوطہ لگاتے ہو؟ یہ امتحان ہے، کس دریا میں جانا چاہتے ہو، برائیوں کے دریا میں یا نیکیوں کے دریا میں؟ یہ امتحان ہے، برائی کے ذریعے تمہارا امتحان اور نیکی کے ذریعے کتنا تم اس دنیا میں رہ کے خدا کے مطیع ہوتے ہو اور اس دنیا میں رہ کے کتنا شیطان کے مطیع، یہ امتحان ہے۔ پس برائی کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا اور نیکی کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا۔ یہ 2 چیزیں، 5 چیزیں کیا ہیں جو شاہ صاحب نے 3-4 بتا دی، میں ان میں آخری میں یہ بتاؤں آپ کو۔ آپ ایک تو تمہارے فقر کے ذریعے، غربت کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا، تجھے غریب کیوں کروں گا، تجھے مال نہیں دوں گا تو دیکھوں گا تو میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا تو میرا کافر بندہ بنتا ہے۔ کون سا بندہ بنتا ہے؟ شکر گزار ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسرے کیا؟ آپ کو مال ثروت مند ہے، اچانک جو بیمار ہو گیا، اب پورا مال اس کی بیماری پہ لگ گیا، میں دیکھتا ہوں میں خدا تو مال کے ختم ہونے کے بعد تو میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا تو کفر کرتا ہے کہ خدا تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ یہ تیرا امتحان ہے۔ اور کیا؟ والثمرات، بڑے بڑے باغ، کھیتیاں، یہ چیز بڑے رونق لگی ہوئی تھی، بڑی زمینیں تھی، آپ نے گندم رائی، چاول اگایا، پتہ نہیں کیا تو کیا، اچانک طوفان چلا، وہ سب مل گیا۔ میں خدا کہتا میں دیکھنا چاہتا ہوں اب تو میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا میرے گلے اور شکوے کرتا ہے۔ بس ان 7 چیزوں کے ذریعے تیرا امتحان ہونا ہی ہے، اس سے تو بچ ہی نہیں ہے۔ جب انبیاء کو معافی نہیں آتا مجھے بھی کیا معافی ہے؟ خب یہ بات ہوئی کہ خدا مخلوق اور آسمان زمین کے خلقت کا ہدف ایک مقصد ایک ہی ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ دنیا کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟
تمہارا امتحان ہونا ہے. امتحان میں پاس ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں. دوسرا مقصد کیا ہے؟ بس آج کی بڑی مہم جو ہے وہ ٹاپک ہے. دوسرا ایک ہو گیا امتحان، دنیا میں اس لیے بنی تاکہ تمہارا امتحان ہو. دوسرا دنیا میں نے اس لیے بنائی، کیا کرنا ہے تم نے؟ ہاں، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے مخلوق کو خلق نہیں کیا، نہ انسانوں کو بنایا نہ جنوں کو، مگر عبادت کے لیے. یعنی انسان تجھے میں نے کس چیز کے لیے بنایا ہے؟ عبادت کے لیے. اے جنوں میں نے تم کو کس لیے بنایا ہے؟ بس انسان اور جن، یہ مخلوق، ان دونوں کو خدا کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ تم میری عبادت کرو. تمام تم نے میری عبادت کرنی، اس لیے میں نے بھیجا. یہ زمین و آسمان کی خلقت، ما بین السماء والارض کی خلقت، یہ سب کچھ جو نظام، ستارے، چاند، سورج، یہ پورا کہکشاں، یہ پورا نظام دنیا میں نے اس لیے بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ تمہیں بھیج رہا ہوں اس دنیا میں، میری عبادت فقط تم نے کرنی ہے، بس تمہاری عبادت کے لیے. اب دیکھیے اسی روایت آیت کے بارے میں ایک شخص نے امام کاظم سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر یہ بتائیے یہ کیا خدا کہنا چاہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا فقط عبادت کے لیے؟ خدا نے کہا ہاں یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے. کیا کہا؟ ان اللہ عز وجل، بے شک پروردگار متعال، خلق الجن والانس لیعبدوہ، خدا نے انسان اور جنوں کو فقط اور فقط کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. وما لم یخلقہم لمعصیہ، خدا نے تجھے معصیت کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا، گناہ کرنے کے لیے تجھے نہیں بھیجا. خدا نے کس لیے تجھے بھیجا؟ عبادت کے لیے بھیجا. اب فیصلہ کرنا ہے ہم دنیا میں آئے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے خدا نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا آئے اس مقصد ہدف پہ اتر رہے ہیں یا نہیں. یہ خود فیصلہ واضح ہو گیا نا، اب تو پریشانی نہیں رہے گی نا، تو واضح ہوگی بات. اس لیے کہ دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آیا جس چیز کے لیے ہمیں بھیجا گیا دنیا میں وہ تو عبادت تھی، آیا ہم وہ عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے، فیصلہ کرنا چاہیے تجھے جس چیز کے لیے بھیجا گیا تھا تو انجام نہیں دے رہا تو ان سے پوچھا جائے گا یا نہیں؟ پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا میں نے جس چیز کے لیے تجھے خلق کیا تھا بھیجا تھا تم نے کیا کیا؟ بس تیری خلقت اور تیرا بھیجنا اس دنیا میں کس لیے ہے؟ اب آئیے ایک روایت کی طرف، بہت خوبصورت روایت ہے. امام سے روایتیں کہتے ہیں القلب ثلاثۃ انواع، انسان تین طرح کے ہیں. کتنا انسان؟ ایک قلب مشغول بالدنیا، ایک انسان، ایک قسم کا انسان ہے جو فقط اور فقط اس کے مد نظر دنیا ہے. کیا ہے اس کے لیے؟ فقط دنیا ہے. یہ ایک. دوسرے کیا ہے؟ قلب مشغول بالعقبہ، ایک قسم لوگوں کی ہے وہ فقط اور فقط دنیا میں ہے لیکن دنیا مد نظر نہیں ہے بلکہ ان کے مد نظر آخرت ہے. ہیں دنیا میں لیکن صبح اور شام فکر آخرت کی ہے ان کو. ایک قسم گناہ. ایک قسم اور گناہ ہے قلب مشغول بالعقبہ والمولا. ایک اور قسم ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو بھی چاہتے ہیں آخرت کو بھی چاہتے ہیں. اب بھئی امام نے کیا کہا؟ قلب اما القلب المشغول بالدنیا، وہ لوگ جو فقط دنیا کو چاہتے فلاح النار، ان کے لیے جہنم ہے. جو فقط دنیا پرست ہیں، فقط دنیا کو چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ فقط جہنم ہے. فیصلہ ہو رہا ہے نا، ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ عبادت کے لیے. لیکن دنیا میں رہ کے دنیا کو فقط چاہا، اس کا مطلب ہے آپ جس چیز میں تجھے بھیجا گیا تھا تو نے انجام نہیں دیا تو آخرت میں تیرا ٹھکانہ کہاں؟ فیصلہ ہو گیا. دوسرا اما قلب المشغول بالعقبہ، اور وہ انسان جو دنیا میں آیا اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اسی مقصد کو دنیا میں انجام دیا انہوں نے، تو کیا ہے؟
فَلَهُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کا آخرت میں بہشت ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آیا جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تھا عبادت، انہوں نے عبادت انجام دی، خدا نے کہا تو نے اپنا کام پورا کر دیا، اب اس کا اجر اور اس کا انعام میں تجھے دے رہا ہوں، بہشت، جنت۔ ایک شخص کیا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا بھی ہو آخرت بھی ہو، وہ اپنے مولا کے تابع ہے۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ، وہ جو قلب جو مشغول بالمولا ہے وہ اب تابع کس کے؟ اپنے مولا کے، اپنے سردار کے تابع۔ اگر اس کا سردار شیطان ہے تو وہ شیطان کے تابع ہے، شیطان کے تابع۔ جو شیطان کی وہ فقط دنیا چاہتا ہے نا، وہ آخرت تابع۔ یہ شخص پھر کہاں جائے گا؟ اگر اس کا مولا علی ہے، اگر اس کا مولا اہل بیت ہے تو انہوں نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ کیوں؟ ان کا مولا جب دنیا میں عبادت کے لیے آیا ہے، یہ غلام بھی علی کا ہے، تو یہ پھر اپنے مولا کے تابع رہ کے جو مولا کام کرے گا یہی اس کا غلام کام کرے گا۔ مولا جب جنت کا سردار ہے، غلام کا ہاتھ پکڑ کے کہاں لے جائے گا؟ پس وہ کہاں لے جائے گا؟ جنت، کیونکہ مولا اس کا جنت کا مالک ہے، تو یہ بھی کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا۔ ایسا بس مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ بعض اوقات دشمن سے نصیحت حاصل کرو۔ کیا کرو دشمن سے؟ اب سنیں، ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد ابن علی الصوفی۔ کیا نام ہے اس کا؟ علی الصوفی، یہ شخص ہے۔ یہ آتا ہے امام باقر کے پاس، محمد وال محمد، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ امام کے پاس آتا ہے، کہتا آقا میں آ رہا تھا، میرے سامنے شیطان مجسم ہو کے میرے سامنے آ گیا۔ کیا مجسم ہو گئے؟ شیطان سامنے آ گیا۔ شیطان مجھے کہتا ہے محمد ابن علی صوفی میں شیطان ہوں، میں نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا، پوری انہوں نے ڈیٹیل اپنی دی۔ تو یہ کہتا ہے محمد ابن علی مومن کو چلاک ہونا چاہیے، دشمن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ کتنا زیرک تھا۔ کہتے ہیں شیطان تو جو ابلیس ہے، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کوئی مجھے اچھی نصیحت کرے، لیکن توقع نہیں، تو دشمن ہے، توقع نہیں ہے تیرے اوپر تو اچھی بات کر، لیکن ممکن کبھی بھول کے بھی دشمن جو اچھی بات کر لیتا ہے۔ تو جو دشمن ہے کوئی مجھے اچھی نصیحت کر، غلط باتیں نہ کرنا، ہوش سنبھال کے، میں امام کا ماننے والا ہوں، لہذا آپ نے کیا کرنا، مجھے اچھی بات کی نصیحت کر۔ شیطان کہتا ہے میں آپ کو 2 چیزوں کی نصیحت کروں گا۔ کتنی چیزوں کی؟ 2 ایک من الدنیا بالعفاف والکفاف، میں شیطان تجھے وصیت کروں گا جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس پہ قانع ہو جا، قناعت کر، راضی ہو جا۔ جو خدا نے تجھے دیا ہے دنیا میں نا، جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ کیوں؟ خدا نے مجھے بہت کچھ دیا تھا لیکن میں راضی نہیں ہوا، ابھی تک دھتکارا ہوا ہوں۔ اپنا بتا رہے ہیں، ایک پہلی نصیحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں اقنع من الدنیا بالعفاف والکفاف، دنیا میں جو کچھ تجھے خدا دیا ہے نا، جو کچھ بھی دیا ہے اس پر راضی ہو جا، شکر کر، خدا یہ تیرا کروڑ شکر ہے، چلو ایک ٹائم کا کھانا تو دے رہا ہے، یہ بھی تیرا کروڑ شکر، اس پر راضی ہو جا، زیادہ خدا سے نہ مانگ، زیادہ فریاد نہ کر، خدایا مجھے گاڑی دے، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، مجھے پتہ نہیں کیا دے، یہ زیادی نہ مانگ، اس لیے میں زیادی میں نے مانگی تھی تو میں آپ کے سامنے ہوں تو رحمت علی سے دھتکارا ہوا ہوں۔ کیا ہوا؟ دھتکارا، مجھے روک دیا گیا، مجھے بھگا دیا، کیوں؟ جو مجھے اللہ نے نعمت دی تھی میں اس پہ راضی نہیں ہوا تھا، لہذا میرا نتیجہ آپ کے سامنے۔ دوسرا کیا؟ وَاسْتَعِنْ عَلَى الْآخِرَةِ بِحُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ شیطان ہے نا، پھر بھی ایک بات اچھی کر گیا ہے، کہتے ہیں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اگر آپ نے جنت جانا ہے تو علی کی محبت کو اپنا
اگر جنت جانا ہے تو علی علیہ السلام کی محبت پر قائم ہو جا. وصیت کر. تو یہی بات کہتے ہیں آقا یہ شیطان نے مجھے 2 باتیں کی. کیسی کمال. شیطان نے مجھے 2 نصیحتیں کی. امام نے کہا یہ ایسا ملعون ہے، یہ اپنی بات پہ قائم نہیں ہے. شیطان کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بات تو کی، خود تو انہوں نے بدبخت نے عمل نہیں کیا تھا. اس پر نہیں ہے. امام نے کہا یہ بات تو ٹھیک کی اس منحوس نے، بات سچی ہے اس کی، ایسا ہی ہے، لیکن یہ خود بدبخت عمل نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ابھی تک جو لعنتی ہے. ہاں گرتا میں ہوں کہ تو خدا لعنت کرے شیطان کو. ہاں روٹی میری نہیں ہوتی میں کہتا ہوں لعنت، وہ کہتا ہے یار گرتا تو آپ ہے، تو لعنت مجھے کرتا ہے. روٹی کا تیرا مسئلہ ہے تو لعنت مجھے کرتا ہے، بیمار تو ہوتا ہے لعنت مجھے کرتا ہے. تو یہی کہتے ہیں خدا ہے جو کوئی تیری مخلوق انجام دے لعنت میرے پر برستی ہے. جو حقدار ہے بدبختی اسی چیز کا. تو کیا ہوا، دشمن کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. یہی وجہ ہے نا تو انہوں نے حضرت نوح کو کیا کہا تھا، بڑا ایک جملہ کہا نوح میں تیرا شکر گزار ہوں. حضرت نوح کہا وہ کیسے بدبخت، تو میرا کیسے شکر ادا کر رہا ہے. کہتا ہے میں بڑا شکر گزار ہوں، تو نے اپنی امت کو نفرین کی بد دعا کی، وہ ہلاک ہو گئے. تو نے میرا کام آسان کر دیا، اگر زندہ رہتے تو میرا ٹائم لگتا گمراہ کرنے کے لیے، میرا ٹائم کافی لگتا. تو نے میرے ٹائم کو بچا لیا ہے، میرے ٹائم کو تو نے بچا لیا ہے. اتنا ٹائم فٹ کیے ہوتے نا بعد وقت نے. وہ اور بات ہے ہم جو ہے نا اپنے ٹائم کے پابند نہیں ہیں، یہ بات اپنے ٹائم کا پابند ہے بھی کس ٹائم کس کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ فکس ٹائم پہ پہنچتا ہے. وہ اور بات ہے اذان ہوتی ہے 5-4 بجے تو ہم آتے ہیں 6 بجے مسجد میں، یہ ہمارا آپ کا جرم ہے. دشمن بڑا چلاک ہے، ہم ٹائم پہ نہیں آتے، جو واقعی محب ہے اسے ٹائم پہ آنا چاہیے. صحیح. لہٰذا کیا کیا حضرت نوح آپ کا میں ممنون مشکور ہوں کہ تو نے ایک میرے لیے بڑی آسانی کر دی. تو نے اپنی امت کو نفرین کی، وہ کیا ہے ان کا بیڑا غرق، تو میرے لیے آسانی ہوگی، میرا ٹائم بچ گیا. میں نے ان کو گمراہ کرنا تھا نا، اس سے میں بچ گیا ہوں، وہی ٹائم کسی اور پہ لگاؤں گا. یہی وجہ ہے. دیکھیں دشمن ہے لیکن کبھی ہوگا فائدہ مند ہے، اچھی بات کر لیتا ہے، تو ہمیں اچھی بات ان سے لینا چاہیے. تو یہی وجہ ہے نا انہیں ایک مرتبہ حضرت یحییٰ کو کہا، کیا کہا جب سامنے آئے نا، کیونکہ انبیاء کے بدبخت سامنے آتا ہے، یہ شکل اپناتا ہے. آ جائے انبیاء تو دیکھ دیں ان کو بدبخت کو بھی یہ منحوس کیا کر رہا ہے. یہ آیا تو سلام کیا، حضرت یحییٰ نے سلام جواب دیا. تو کہا مجھے بتا تو نے میرے اوپر کبھی کسی ایک دن تو میرے اوپر غالب آیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں حضرت یحییٰ. کس کو کہہ رہا ہے؟ شیطان کو. کہہ رہے یہ مجھے بتا تو کبھی پوری میری زندگی جو گزری ہے ایک دن تو یا ایک لمحہ تو میرے اوپر غالب آیا ہے، یعنی تو نے میرے رزق وغیرہ دیا ہے، کوئی خیال کوئی گناہ کا کچھ کوئی دیا ہے؟ کہتا ہے ہاں ایک دن. کہتا ہے ہاں ایک دن. کہتا کہ جب آپ کے سامنے دسترخوان لگا ہوا تھا نا، مختلف کھانے آپ کے سامنے تھے، بڑی دقت کرنا ہے، مختلف کھانے آپ کے تھے، کوئی 10-12 ڈشیں آپ کے سامنے تھی، مختلف قسم کے کھانے ڈشیں تھیں آپ کے سامنے. تو میں نے آپ کو خیال دیا تھا کھانا زیادہ کھانا بڑا خوش مزہ ہے، بڑا لذیذ ہے، تو نے اپنی مقدار سے زیادہ کھانا کھا لیا تھا. جب تو نے کھانا زیادہ کھا لیا تھا تو آپ کو نماز تہجد میں اونگ آ رہی تھی، نیند آ رہی تھی. کچھ نماز تو تہجد پڑھ سکا، کچھ تجھے نیند آ گئی، تو میں کامیاب ہو گیا. میں وہاں تجھے اونگ دے دی تھی، کھانا زیادہ کھلوایا تھا، تو کچھ رکعتیں تہجد کی آپ کی قضا ہو گئی، چھوٹ گئی تھی. تو اس دن میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ کے نبی کی 2-3 رکعتیں میں نے چھوڑ دی. تو جب نبیوں کے ساتھ یہ کمبخت ایسا کام کرتا ہے، آپ پر پوری ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہمارا تو بیڑا غرق کر رہا ہے یہ بدبخت. تو بات پہ حیاء نے کہا واللہ اقسم باللہ، آج کے بعد میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا. حضرت یحییٰ نے کہا، کہتے آج کے بعد تو نے مجھے نصیحت کی اور تو نے کہا ایک دن میں نے کیا تیرے ساتھ یہ کیا. مومن کیا ہونا چاہیے؟ چلاک ہونا چاہیے. اگر ایک جگہ پہ آپ کو نقصان پہنچے دوبارہ آپ کو نقصان نہ پہنچے.
تو یہ کیا کہا جو ہے کہ آج کے بعد میں خدا کی قسم کھا کر کہہ دوں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا. اور ہمارے ساتھ بھی ایسا مجھے کیا کرتے ہیں جناب ایسا کہتے ہیں رات کو جب سوتے ہیں خرلاتے ہوتے ہیں وہ سامنے والوں کی تو اللہ کا واسطے ہمیں سونے دے تیری آواز اتنا ہے تو نے بے ہوش کیا ہوا ہے نا. تو ہمیں کھانا مقدار اس لیے روایات میں ہے صبح کا ناشتہ اتنا کھاؤ جتنا آپ کے بدن کے اندر طاقت زیادہ آسی یعنی مقدار ذرا زیادہ کھاؤ. ناشتہ جو ہوتا ہے نا صبح کا دوپہر کا اس سے کم تر کھاؤ اور شام کا کھانا بہت قلیل کھاؤ تاکہ صبح تہجد کے وقت اٹھ سکو. زیادہ کھاتے تو پھر ہاں وہ تو پھر تو وہی ہے نا وہ تو پھر خرناتے ہوں گے آپ کے ہاں. بس کیا ہوا بس اب دوسرا ہمارا مقصد اور ہدف خدا کا بھیجنے کا کیا تھا عبادت. دنیا میں خلق کرنے کا بھیجنے کا مقصد ہمارا خدا کا عبادت تھا کہ آپ لوگوں نے عبادت کرنی. اگر ہم عبادت نہیں انجام دے رہے تو یقیناً ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے لیے جنت نہیں کیا جہنم. فلاح النار اس کے لیے کیا ہے جہنم ہے کہ